2 مہینے پھر تلاش میں رہے، کوئی آدھ میل دور ایک اور کوٹھی تلاش کی انہوں نے، وہاں درد شروع ہو گیا، یہ پھر چلے گئے۔ اب وہاں بیٹھے درد سنتے رہے، انہوں نے چہرہ ذرا چھپایا ہوا تھا تو کہ پہچان نہ لے، تو آخر میں پھر وہی کہ بھائی کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو صرف قرآن حدیث سے جواب دیا جائے، ٹھیک ہے۔ کھڑا ہو گیا، میں سب قرآن پاک کی کل آیتیں کتنی ہیں اس کو تو یاد نہیں تھی، کو قاری صاحب بیٹھے تھے، نے بتایا کہ 6666۔ اچھا 6666۔ میں سب ان میں صحیح کتنی ہے ضعیف کتنی ہے؟ قرآن کی آیتوں میں صحیح کتنی ہے ضعیف کتنی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ضعیف کہاں ہے، ساری صحیح ہے۔ بہت اچھا، لیکن یہ ساری صحیح ہے، احادیث بھی ساری صحیح ہیں یا ان میں ضعیف بھی ہے؟ کہ نہیں حدیثیں صحیح بھی ہوتی ہیں ضعیف بھی ہوتی ہیں، ان میں تقسیم ہے۔ بہت اچھا، تو آپ مجھے صرف 2 حدیثیں لکھا دیں، ایک ایسی حدیث لکھائیں جس کو اللہ یا اللہ کے رسول نے صحیح فرمایا ہو، اللہ یا اللہ کے رسول نے صحیح فرمایا ہو، اور ایک ایسی حدیث لکھائیں جس کو اللہ یا اللہ کے رسول پاک نے ضعیف کہا۔ وہ غصے میں آ گیا کہ اللہ اور رسول نے کسی حدیث کو صحیح ضعیف نہیں کہا، تو پھر تم کون ہوتے ہیں حدیثوں کو صحیح ضعیف کہنے والے؟ جب تمہارا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ اور رسول کے سوا ہم کسی کی بات مانتے ہی نہیں، تم کون ہوتے ہو یہ کہو کہ یہ حدیث صحیح ہے یہ ضعیف ہے، یہ صحیح ہے یہ ضعیف ہے؟ اس کا مطلب تم اہل حدیث نہیں ہو۔ آخر یا اپنی رائے سے حدیث کو صحیح ضعیف کہتے ہو یا کسی دوسرے محدث کی رائے سے اس کو صحیح یا ضعیف کہتے ہو، تو تم اہل رائے ہوئے، اہل حدیث کہاں ہوئے؟ حدیث کو ماننے سے پہلے اپنی یا کسی محدث کی رائے ماننی پڑتی ہے۔ تو عجیب بات ہے کہ بنیاد تو ساری رائے پر آ گئی کہ جس حدیث کو آپ صحیح کہہ کر عمل کریں گے وہ کسی کی رائے سے صحیح ہے، جس حدیث کو آپ ضعیف کہہ کر چھوڑیں گے وہ کسی کی رائے سے ضعیف ہے۔ میں نے ان کے شیخ الحدیث کے سامنے نسائی شریف رکھ دی، رفع دین کا باب تھا، انہوں نے کہا مولوی صاحب یہ اوپر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی رفع دین کرنے کی حدیث ہے کہ جی ہاں، آپ کا خیال ہے اس پر اب آپ عمل کرتے ہیں، اگرچہ غلط ہے لیکن چلو مان لیتے ہیں، عمل کرتے ہیں آپ اس پر، اور یہ نیچے حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے اس پر ہم عمل کرتے ہیں۔ یہ بات مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ اوپر والی حدیث پر عمل کرنے والا تو اہل حدیث کہلائے اور بعد والی حدیث پر عمل کرنے والے کو آپ اہل الرائے کہیں، ہیں تو دونوں حدیث ہے نا۔ کہ یہ بات سمجھ میں میرے نہیں آئی کہ اس پر عمل کرنے والا اہل حدیث ہو اور یہ بعد والی پر عمل کرنے والے کو اہل الرائے کہا جائے، یہ آخر کیا وجہ ہے؟ ہیں تو دونوں حدیث ہیں۔ کہنے کا وہ صحیح ہے یہ ضعیف ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ صحیح ہے یہ ضعیف ہے؟ نہیں۔ اللہ کے نبی پاک کا فرمان ہے کہ وہ صحیح ہے ضعیف ہے؟ کہنے کا نہیں۔ میں نے کہا پھر کس نے کہا؟ کہ میری تحقیق ہے۔ میں نے کہا میں آپ کی تحقیق نہیں مانتا۔ کیوں نہیں مانتا؟ کہ میرے 4 دلائل ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس۔ تو میں آپ کو اللہ نہیں مانتا کہ میں آپ کی یہ بات مان لوں، میں آپ کو رسول بھی نہیں مانتا، آپ اجماع امت بھی نہیں ہے اور آپ مجتہد بھی۔ تو میں نے پورے غور سے دیکھا کہ میری 4 دلوں میں سے کسی دلیل میں آپ آ سکتے ہیں یا نہیں، تو میری کسی دلیل میں آپ نہیں آ رہے، اس لیے میں آپ کی بات یہ نہیں مانتا، میں مجبور ہوں کیونکہ میں 4 دلائل مانتا ہوں۔ خاموش۔ میں نے کہا کوئی اور بات کرو، اللہ رسول کی بات سناؤ، اپنی باتیں نہ سناؤ مجھے۔ بالکل خاموش۔ میں نے کہا دیکھو ہم 4 دلیلیں مانتے ہیں، ہم تو یہ حدیث ہم سنائے، کوئی پوچھے کہ اس حدیث کو اللہ اور اللہ کے رسول نے صحیح کہا، ہم لکھ کو دینے کو تیار ہے کہ نہیں صحیح کہا۔ پھر تم کیوں صحیح ضعیف کہتے ہو؟ ہم کہیں گے کہ پھر ہم تیسرا قدم اٹھا لیں گے کہ اگر اس حدیث پر 4 ائمہ کا عمل ہے
تو ہم کہیں گے بدلیل اجماع یہ حدیث صحیح ہے. تو دلیل سے صحیح ہوئی نا، کیونکہ اجماع ہمارے ہاں دلیل شرعی ہے. اور اگر ائمہ حضرات اس مسئلے میں اختلاف ہوگا تو ہم کہیں گے کہ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عمل اس کے مطابق پایا گیا ذکر کی کتابوں میں. اس لیے ہم اپنے امام کے عمل کی وجہ سے اس کو صحیح کہتے ہیں، اور ساتھ لکھ کر دینے کو تیار ہیں کہ ہم میں کوئی ضد نہیں. جس حدیث کے موافق ہمارے امام صاحب کا عمل ہے ہم اس کو صحیح کہتے ہیں. اگر کوئی اس حدیث کو اللہ تعالیٰ سے ضعیف ثابت کر دے تو ہم اپنے امام کی بات چھوڑ دیں گے، اس حدیث کو صحیح کہہ دیں، ضعیف کہہ دیں گے. اگر کوئی اللہ کے رسول سے ثابت کر دے کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو ہم اپنے امام کی بات چھوڑ دیں گے، بالکل ضد نہیں کریں گے. اگر کسی خلیفہ راشد یا صحابی سے ثابت کر دے کہ یہ حدیث ضعیف ہے ہم بالکل ضد نہیں کریں گے، ہم وہ حدیث چھوڑ دیں گے. لیکن اگر آپ خیر القرون کے بعد کے کسی امتی کی رائے بیان کریں تو ہم اپنے امام کو خیر القرون کے بعد والوں کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار بالکل نہیں ہے. کہ جہاں خیر ہی خیر اکٹھی ہو گئی، ایک تو فقہ خود خیر تھی، من یرد اللہ بخیر یفقہہ فی الدین، پھر فقیہ بھی خیر القرون کا ہو، زمانہ بھی خیر کا اور فقہ بھی خیر، اور اس مقام پر ہو کہ ساری دنیا قیامت تک فقہ بھی اس کی عیال ہے، تو اس کی بات چھوڑ کر ہم بعد والے کسی اور کی بات ماننے کو تیار نہیں ہیں. تو ہم 4 دلیلیں مانتے ہیں. میں یہی بات سمجھا رہا ہوں اس وقت. جو بات میں کہوں گا آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کس دلیل میں. مثلا میں نے کہا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ محدث ہے، قرآن پاک میں لکھا ہے نہیں ہے نا، حدیث پاک میں ہے. تو میں یہی آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ دلیل سے کہتے ہیں بغیر دلیل کے؟ میں کہتا ہوں دلیل سے. کون سی دلیل ہے؟ کہ محدثین اہل فن کا اجماع ہے کہ امام بخاری محدث ہے، اور اجماع ہمارے ہاں دلیل شرعی ہے. میں کہتا ہوں کل فاعل مرفوع، ہر فاعل مرفوع ہے. تو آپ پوچھتے ہیں یہ دلیل سے کہا یا بغیر دلیل کے؟ میں کہتا ہوں دلیل سے. کہ کیا قرآن کی آیت ہے، نبی کی حدیث ہے؟ نہیں، اہل فن کا اجماع ہے کہ ہر فاعل مرفوع ہوتا ہے. تو دیکھیے نا، ہم کسی کو محدث مانے، فقیہ مانے، مفسر مانے، تو اس کو بھی ہم دلیل سے مانتے ہیں کہ اہل فن نے، محدثین نے امام بخاری کو مانا ہے کہ یہ محدث. جیسے ڈاکٹر ہم اسی کو مانتے ہیں جس کو ڈاکٹر مانتے ہو کہ واقعی یہ ڈاکٹر ہے. اسی طریقے یہی وجہ ہے کہ ہم مودودی کو مفسر نہیں مانتے، کیونکہ مودودی کو کسی صاحب فن، تفسیر کے فن والے نے مفسر نہیں کہا، ان پڑھ لوگ اس کو مفسر کہتے. اور مفتی محمد شفیع صاحب کو مفسر مانتے ہیں کیونکہ اہل فن مانتے ہیں کہ یہ مفسر ہے. ایک فرق تو یہ ہے. دوسرا فرق کیا ہے تفہیم القرآن میں اور معارف القرآن میں؟ کہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن کی آیت لکھتے ہیں، نیچے ترجمہ لکھتے ہیں، اس پر بھی اکثر حوالہ دیتے ہیں کہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ کا ترجمہ ہے. آگے جو لکھتے ہیں پھر حوالہ دیتے ہیں کہ یہ در منصور میں ہے، یہ قرطبی میں ہے. تو پڑھنے والے کو ساری باتیں الگ الگ نظر آتی ہیں کہ اتنی خدا کا کلام ہے، اتنا مفسر کا کلام ہے. تو وہ مفسر کے کلام کو مفسر کے کلام کی حیثیت سے مانے گا. اس کے برعکس تفہیم القرآن میں سارا ایک ہی انداز ہے، اس لیے وہ جب مودودی کے الفاظ کو بھی اللہ کے الفاظ ہی سمجھے گا نا کہ یہ خدا تعالیٰ کا فرمان ہے. تو یہ جو درجہ بندی ہے یہ ہمارے ہاں تفاسیر میں ہوتی ہے کہ انسان کے کلام کو انسان کا کلام سمجھا جائے. یہ جو بائبل وغیرہ میں تحریف ہوئی، تورات، زبور، انجیل میں، وہاں یہی دھوکہ تھا کہ جو مترجموں کی باتیں تھیں وہ بھی ساری خدا کی باتیں سمجھی جانے لگی، جو حاشیے تھے وہ بھی خدا کی باتیں سمجھی جانے لگی. تو اسی طریقے سے یہ فرق ہے. ہم کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فقیہ ہیں، تو دلیل سے کہتے ہیں یا بغیر دلیل کے؟ دلیل ہے کہ ائمہ فقہا ان کو اپنا امام مانتے ہیں. تو اس لیے ہم صحیح حدیث کی تعریف لکھیں گے. جتنی بھی اصول ہیں، اصول حدیث ہو، اصول فقہ ہو، اصول تفسیر ہو، صرف نحو کے قواعد ہوں،
تو دو حصوں میں تقسیم ہوں گے، یا تو اس پر اہل فن کا اتفاق ہے تو ہم بدلیل اجماع ان کو مانیں گے، اور اگر اختلاف ہے تو پھر ہم جس طرف ہماری فقہ حنفی ہمیں رہنمائی کرے گی، کیونکہ ہم حنفی ہیں نا، اس لیے ہم حنفی اصول کو تسلیم کریں گے، دوسروں کے اصول کو ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ ہاں اتنا فرق ضرور کر لیں گے۔ کیا فرق؟ اچھی طرح ذہن میں رکھے، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت، یہ تینوں دلیلیں حجت ملزمہ ہیں۔ جیسے ہم ضروری مانیں گے، دوسروں کو بھی مجبور کریں گے کہ بھئی ان کو مانو، لیکن قیاس حجت ملزمہ نہیں، حجت مطمئنہ ہے۔ قیاس جو ہے اجتہاد اور قیاس، یہ حجت مطمئنہ ہے، مجتہد پر اپنے قیاس پر عمل کرنا واجب ہے، دوسرا مجتہد جو ہے اس پر واجب نہیں کہ اس مجتہد کے قیاس کو تسلیم کرے۔ ہاں قیاس پر اسی کے لیے عمل واجب ہے، یا خود مجتہد ہو یا اس نے اس مجتہد کی تقلید کا التزام کر لیا ہو کہ بھی میں نے فلاں مجتہد سے کتاب و سنت سمجھی، تو ان پر واجب ہوگا اور دوسروں پر واجب۔ تو چار دلیلوں میں سے پہلی دلیلیں حجت ملزمہ ہیں، یہ ہم خود بھی مانیں گے، دوسرے کو بھی مجبور کریں گے کہ مانو، لیکن قیاسی مسائل میں ہم کسی شافعی کو مجبور نہیں کر سکتے کہ تم ابو حنیفہ کا قیاس مانو، کوئی مالکی کسی حنبلی کو مجبور نہیں کر سکتا کہ آپ ضرور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قیاس مانیں۔ تو چوتھی دلیل جو ہے یہ حجت مطمئنہ ہے۔ تو یہ میں نے چند سوال اور واقعات کی شکل میں آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ سب سے پہلے دلیل پر بات ہونی چاہیے۔ اب اسی پر آپ پکڑ لیں تو کوئی ہل ہی نہیں سکتا۔ وہ کہتا ہے میں اہل قرآن ہوں، اچھا جی بہت اچھی بات ہے، تو قرآن پاک میں کہیں نماز کا حکم آیا ہے؟ ہاں نماز کا حکم آیا ہے، کہ میں نے پھر نماز پڑھنی ہے، ذرا مکمل نماز سکھا دو، اور صرف قرآن سے سکھا دو۔ اب وہ قرآن سے مکمل نماز نہیں سکھا سکتا، تو اس سے معلوم ہوا کہ صرف قرآن کا لفظ کہنے کو تو بڑا پیارا ہے، لیکن نماز بھی ہم نہیں پڑھ سکتے صرف قرآن پاک سے۔ میں ایک دن ایک بچے کو تعلیم الاسلام پڑھا رہا تھا، تو دو پروفیسر غیر مکلف 5-6 لڑکے کالج کے ساتھ آ گئے، بیٹھنے سے پہلے کہتے ہیں دیکھو یہی فرق ہے۔ ان کو لڑکوں کو 2 غیر مکلف تھے، 4 حنفی تھے، ان کو متاثر کر رہے تھے کہ دیکھو بھئی یہی سمجھ لو فرق، ہم سب کچھ بخاری سے لیتے اور یہ تعلیم الاسلام پڑھا رہا ہے، فقہ کی کتاب، ہم سب کچھ بخاری سے لیتے ہیں۔ میں نے کہا پروفیسر صاحب جھوٹ بولے بغیر آپ کی روٹی ہضم نہیں ہوتی، یہ جھوٹ جو ہے آپ بطور چورن استعمال کرتے ہیں تاکہ روٹی کھائی ہضم ہو جائے۔ میں نے جھوٹ بولا؟ میں نے کہا زندگی کا سب سے بڑا جھوٹ یہی ہے جو آپ نے اس وقت بولا میرے سامنے۔ کیسے؟ میں نے کہا بخاری شریف میں کتاب الاذان ہے کہ جی ہاں، کتاب الاذان تو کئی صفحوں پر ہے لیکن اذان اس میں نہیں ہے، آپ نکالے ذرا۔ میں نے تعلیم اسلام سامنے رکھ دی کہ دیکھو اس میں پوری اذان لکھی ہے، 7 ترجمے کی، اقامت بھی لکھی ہے۔ میں نکال کے دکھاتا ہوں، میں نے بسم اللہ۔ وہ جو پروفیسر تھے ان کو ہم نے عربی بخاری دے دی، طالب علم پھر اردو رکھی تھی وہ دے دی، میں نے کہا نکالو بھائی۔ نکالتے رہے، مل گئی۔ اچھا کیا ملا؟ کہ اذان جو ہے یشفع الاذان یوتر الاقامہ، اذان ڈبل ہونی چاہیے، اقامت اکاری ہونی چاہیے۔ کیا مطلب؟ اذان کہانی ہے تو 2 دفعہ کہا جائے اذان، اور اقامت کہتے 1 دفعہ کہہ دیا جائے اقامت، تو نہیں، کلمات کو دوہرا کرنا ہے۔ میں نے وہ نکالے کہے ہیں بخاری میں، کہتے وہ ساری دنیا کو معلوم ہے۔ میں نے کہا دنیا کو فقہا نے بتائے ہیں، بخاری نے نہیں بتائے۔ میں نے کہا دیکھیے نماز جنازہ تعلیم اسلام میں نے کہا کتاب العیدین ہے نا بخاری میں، جی ہاں۔ میں نے کہا نماز عید کا طریقہ نکال دیں بخاری سے، کتاب العیدین ہے بخاری شریف میں لیکن عید پڑھنے کا طریقہ بخاری شریف میں نہیں ہے۔ دیکھتے رہے کہتے ہاں یہ تو نہیں ہے۔ میں نے کہا کتاب الجنائز